یاد رکھ سکتے ہیں. پھر جو میں نے اب آپ کو بات بتائی تھی اس بات کے ساتھ میں اختتام کروں گا اس کلاس کا. دیکھیں حروف جارہ، عربی زبان کے جو حروف جارہ ہیں ان میں سے اکثر حروف عربی زبان میں پریپوزیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب پریپوزیشن آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا پتہ ہمیں کیسے چلتا ہے، کس ورب کے ساتھ کون سی پریپوزیشن استعمال کرنی ہے، اس کا کوئی قاعدہ کلیہ ہے؟ کیوں جی، ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں پھر انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. آپ کے سامنے ورب آتا ہے ٹو لک، اس کے معنی آپ کرتے ہیں دیکھنا کے. اب ٹو لک فار یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ تلاش کرنا کے. ٹھیک، ٹو لک آفٹر دیکھ بھال کرنا. ٹو لک ان ٹو غور و فکر کرنا. اب دیکھیں جو بیسک ورب تھا ہمارا وہ تھا ٹو لک، دیکھنا، لیکن اس ورب کے معنی میں تبدیلی کس نے پیدا کی؟ ان حروف نے، فور نے، آفٹر نے، ان ٹو نے، معنی تبدیل ہو گئے. اب یہ دیکھیں فور ہمارا کے لیے نظر آ رہا ہے نا آپ کو، ان ٹو ان کے حوالے سے آپ دیکھ لیں. تو عربی زبان میں جو آپ پریپوزیشن استعمال کریں گے وہ بھی حروف جارہ ہوں گے، لیکن انگریزی زبان میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی اصول نہیں ہے، ہمیں یہ یاد کرنا پڑتا ہے کہ کون سے ورب کے ساتھ کون سی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا. یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہر جگہ پر جو ہے فور انہی معنی میں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، ہر جگہ پر انہی معنی میں استعمال ہوگا. یہ آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے، آپ کا مطالعہ، کثرت مطالعہ آپ کو یہ بات یاد کراتی ہے. تو عربی زبان میں بھی پریپوزیشن کے لیے جب یہ حروف استعمال ہوں گے تو یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا مطالعے کے ساتھ ساتھ ہی. اس لیے ایک دو ایگزامپلز آپ کو قرآن مجید سے میں دیتا ہوں، پھر بات کلیئر ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہم نے پہلا حرف پڑھا ہے با، جس کے بنیادی معنی ہم نے پڑھے ہیں کے ساتھ، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن آپ قرآن مجید کی ابتدا کرتے ہیں سورۃ البقرہ سے تو وہاں الفاظ آپ کے سامنے آتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر حرف جار با استعمال ہوا ہے. پہچانا آپ نے کیسے کہ اگلا اسم جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا. ٹھیک، لیکن ترجمے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ترجمہ اس کا یہ نہیں ملتا کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ. کیا ترجمہ ملتا ہے؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب دیکھیں اردو میں بھی پریپوزیشنز ہیں، لیکن چونکہ ہماری زبان ہے ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم استعمال کرتے ہیں. دو تین ایگزامپلس دیتا ہوں آپ کو، بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. جملے بول لیتا ہوں. دیکھیں میں کہتا ہوں میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، تو کیا ترجمہ ہوگا یہاں؟ مطلب کیا ہوگا؟ مفہوم، میں نے دعا کی. میں نے حامد پر ہاتھ اٹھایا، مارا. سب نے حامد کی تائید میں ہاتھ اٹھائے، اسے ووٹ دیا. ٹھیک، اب یہ دیکھیں کیا لفظ جو ہے اس ہاتھ اٹھانا کے مفہوم میں تبدیلی لا رہا ہے؟ میں، تائید میں ہاتھ اٹھانا مفہوم اور ہو گیا. کسی پر ہاتھ اٹھانا مفہوم چینج ہو گیا. کی طرف ہاتھ اٹھانا مفہوم تبدیل ہو گیا. تو یہ پریپوزیشنز ہی ہیں، لیکن چونکہ ہماری زبان ہے ہم نے کبھی غور نہیں کیا. انگلش کی پریپوزیشنز ہمیں یاد کرنی پڑتی ہیں. تو اب ایک چیز اضافہ اور ہو جائے گا کہ عربک پریپوزیشنز بھی آپ کو یاد کرنی پڑیں گی، اور پریپوزیشنز سکھائے گا آپ کو قرآن مجید. آپ کو کسی بک میں عربی زبان کی پریپوزیشنز نہیں ملیں گی اس ترتیب سے. یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس ورب کے ساتھ کون سی پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے. ایک ورب جو آپ کو آئے گا یؤمنون، یا اس کی جتنی بھی فارمز ہوں گی، ماضی کی، مضارع کی، ان سب کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ با کے ساتھ استعمال ہوگا. آمنتو باللہ،
میں اللہ پر ایمان لایا، آمنتو باللہ. اچھا اب دیکھیں اردو میں ہم پر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاؤ. انگریزی میں ہم بلیو کے ساتھ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ان، بلیو ان اللہ. عربی زبان میں وہ جو پریپوزیشن استعمال ہوگی وہ باقی پریپوزیشن استعمال ہوگی. تو انتہائی دلچسپ ٹاپک ہے عربی زبان کا، ذہن میں رکھیے گا پریپوزیشنز والا. یہ ہے پیچیدہ ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ قرآن مجید کا پھر آپ کو بہت سارا حصہ جو ہے کھولے گا. تو یہ جتنے بھی حروف لکھے ہوئے یہ سب کے سب پریپوزیشن کے طور پہ استعمال نہیں ہوتے، اس میں سے چند حروف ایسے ہیں جو پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں. تو با کا ترجمہ ہم نے کے ساتھ کیا ہے، نارمل اس کے عام معنی یہی ہے، لیکن جب یہ پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوگا تو وہ ورب ہمیں بتائے گا کہ اس ورب کے ساتھ یہ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک ایگزامپل اور ہے، آپ قرآن مجید پڑھنے کے لیے شروع کیا کرتے ہیں، یا میں آپ کے سامنے آ کر جو پہلے الفاظ ادا کرتا ہوں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی حرف جر با استعمال ہوا ہے. ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اب یہ پریپوزیشن ہے جو اس ورب کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے. تو ہر جگہ آپ با کا ترجمہ ساتھ نہیں کریں گے. کسی جگہ پر ہو جائے گا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا. وہاں پر اپنے جو اس کے اوریجنل معنی ہے ان معنی میں استعمال ہوا ہے. تو پہچان انشاءاللہ تعالیٰ کرنی شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. حروف جارہ کا ایک مزید استعمال ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل دیکھیں گے. حروف جارہ عربی زبان میں ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو لے کے ہم چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.